السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آئیے شاعری سیکھتے ہیں سیریز میں، یہ ایک الگ طرح کی ویڈیو ہوگی، تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت مشہور ہے کہ ایک بادشاہ نے 4 آدمی طلب کیے۔ ان میں سے ایک عالم تھا، دوسرا عاشق، تیسرا نابینا تھا اور چوتھا غریب تھا۔ بادشاہ نے ان چاروں سے کہا کہ میرے دماغ میں ایک مصرع آیا ہے، تم لوگ اس کو مکمل کرو۔ وہ مصرع کون سا تھا؟ اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ آج ہم اس کی تختی بھی کریں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے کہ اس کا قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے۔ تو یہ مصرع دیا گیا، یہ بہت خوبصورت مصرع تھا۔ اس مصرع پر سبھی نے کیسے کیسے کلام کہے یہ میں بتاؤں گا، اور آپ کو پہلے سے بھی پتا ہوگا، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ شاعری واقعی جذبات کا اظہار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاعری میں ساری دنیا کے بارے میں بات ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن اس کی جڑ جو ہوتی ہے وہ انسان کا اپنا خیال ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے بارے میں اپنا عکس شاعری میں دکھاتا ہے، اپنے خیالات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ میں خاص طور سے بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلیے مصرع کیا تھا؟ اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ تو یہ کون سی بحر میں ہے؟ سب سے پہلے یہ جانیں۔ بحر رمل مسمن محذوف، اس کے ارکان ہیں فاعلاتن 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 فاعلن۔ یہ بہت خوبصورت بحر ہے اور اس پر بہت سارے کلام اس سے پہلے بھی لکھے گئے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے فاعلاتن 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 فاعلن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فے کو الف کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، عین کو الگ پڑھا جا رہا ہے، لام کو الف کے ساتھ اور تے کو نون کے ساتھ، اور یہی قاعدہ ہے، یعنی 2 حروف ایک ساتھ، ایک اکیلے ہے، پھر 2 حروف ایک ساتھ، پھر 2 حروف ایک ساتھ۔ فاعلاتن میں بھی وہی ہے، فاعلاتن میں بھی وہی ہے، اور فاعلن میں فے الف ایک ساتھ، عین اکیلے اور لام کو نون سے جوڑا گیا۔ تو آپ یہاں دیکھیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں، اس میں قافیہ کیا ہوا؟ تو اس کا قافیہ ہوا کھائی، لائی، رکھوائی، پروائی، شیدائی، ہرجائی، مہنگائی، آئی، پائی، یہ سب قافیہ، یہ سب اس کے قوافی ہوئے، اور نہیں ردیف ہے۔ تو آپ اس پر کلام بنا سکتے ہیں، بالکل آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ بھی۔ اب ہم اس کی تختی کرتے ہیں۔ فاعلاتن 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 فاعلن۔ آپ کہیے گا کہ نیچے اس لیے میں الف کیوں آ گیا؟ تو یہ الف حمزہ کے بدلے میں آیا ہے، کیونکہ حمزے کا بھی شمار ہوتا ہے۔ دوسرے فاعلاتن میں دیکھیں، یعنی دوسرے رکن میں دیکھیں، تس تو ختم ہو گیا، وی رے جانا، تو واو کو یہ کے ساتھ، تو اوپر فے کو الف کے ساتھ، رے اکیلے ہے تو عین اکیلے ہے، لام کو الف کے ساتھ تو جیم کو الف کے ساتھ، اور تے کو نون کے ساتھ پڑھا گیا تو نون کو الف کے ساتھ پڑھا گیا نیچے۔ اسی طرح فاعلاتن ایک اور ہے، اس میں فا نیچے ہم، عین کو اکیلے ہے تو یہاں پر نون کو اکیلے دیا گیا، ہم نے بنوائی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہاں یہ کہاں چلا گیا ہم نے بنوائی نہیں کا؟ تو یہاں پر نے کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، مطلب یہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نون کے نیچے زیر دے دیا تو اس سے کام چل گیا۔ تو ہم نے بنوا، اس کے بعد فاعلن تو ای نہیں۔ کتنا خوبصورت مصرع ہے، آپ اس کی تختی کریں گے، خود بھی تختی کریں گے، اور قافیہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اس کا قافیہ ہے کھائی، لائی، رکھوائی، پروائی وغیرہ وغیرہ۔ تو کھائی نہیں، لائی نہیں، رکھوائی نہیں، پروائی نہیں، تو لکھنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ قافیہ کو لیں گے۔ بہت سارے لوگ جو غلطی کرتے ہیں، شعر مطلب پہلا مصرع اتنا خوبصورت بناتے ہیں اور اسی میں پھنس جاتے ہیں کہ اس کے مطابق آپ قافیہ کہاں سے لائیں گے؟ بالکل یہ طریقہ ہے بھی نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے قافیہ کو ذہن میں رکھیں اور اس قافیہ پر ایک جملہ بنائیں، جیسے کھائی نہیں، تو کیا ہو سکتا ہے جملہ؟ ظاہر سی بات ہے، قسم کھائی نہیں، میں نے اس بات پہ کبھی قسم کھائی نہیں۔ لائی نہیں، تو ایسی خبر آج تک کسی نے لائی نہیں۔ رکھوائی نہیں، میرے پاس کسی نے ابھی تک کوئی امانت رکھوائی نہیں۔ تو اس طرح ایک تک بندی میں آپ بتا رہا ہوں، مطلب صرف خیال بتا رہا ہوں، بعد میں اس کو بحر میں رکھیں گے، بعد میں آپ اپنی مرضی کے مطابق بحر میں ڈھالیں گے، یہ
یہ پھر الگ بات ہے، خیال کیسے کیسے آتا ہے۔ پروائی نہیں، آپ پروائی کا جملہ کیسے بنائیں گے؟ تو میری قسمت میں ایسی کوئی پروائی نہیں، تو کیسی پروائی نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ ہوا جو محبوب کی طرف سے چلے میرے آنگن تک پہنچے، میری قسمت میں ایسی کوئی پروائی نہیں۔ خیال تو مل گیا نا آپ کو، آپ اس پہ بنائیں، اس کو ڈھالیں، اس کو خوبصورت بنائیں۔ قافیہ بھی آپ کے پاس ہے، پریشانی کی کہیں سے ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس اینٹ موجود ہے، اینٹ کو سلیقے سے لگا دیں، یہ عمارت تیار ہو جائے گی۔ شیدائی میں بھی اسی طرح، شیدائی کو آپ کہیں، شیدائی پہ جملہ بنائیں گے، شیدائی۔ اب شیدائی نہیں، کیسا شیدائی نہیں؟ کہ میری بدقسمتی ہے کہ میرا کوئی شیدائی نہیں۔ اب آپ کی بدقسمتی کیوں ہے؟ تو اس کا بتا دینا ہے کہ جب سے مطلب کسی نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میری یہ حالت ہے کہ میرا کوئی شیدائی نہیں۔ اب اس کو آپ سیٹ کر لیں، درست کر لیں، ترتیب دے دیں۔ ہرجائی نہیں، ظاہر سی بات ہے اپنے کو ہرجائی کہنا اچھا بھی نہیں، دوسرے کو ہرجائی کہہ دیں کہ تیرے جیسا اس جہاں میں کوئی ہرجائی نہیں۔ ارے یہ تو بن ہی گیا، یہ تیرے جیسا اس جہاں میں کوئی ہرجائی نہیں، یہ تو بن ہی گیا۔ تو کیوں؟ جس کو تو چاہتا ہے دل توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس طرح آپ جملہ بنائیں اور جملہ بنانے کے بعد سیٹ کریں، تب آپ کچھ کہہ پائیں گے، نہیں تو بہت مشکل ہے شعر کہنا۔ اب پہلا مصرع بنا لیں، دوسرے مصرع میں پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ قافیہ کو ذہن میں رکھیں، اور قافیہ کو ذہن میں رکھنے کے بعد تب آپ کوئی شعر کہیں۔ اب دیکھیے وہ چاروں جو صاحب تھے، انہوں نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ جو عالم تھے انہوں نے کہا، بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ بہت خوبصورت ہے۔ عاشق تھے، ان کا جواب تھا، ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ ایسا کبھی کہا نہیں گیا ہوگا، مگر جس نے یہ سب کچھ لکھا ہے واقعی کمال کیا ہے اس نے۔ نابینا تھے، ان کا جواب تھا، ہم میں بینائی نہیں اور اس میں گویائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اور ایک غریب انسان تھا، اس نے کیا کہا کہ مانگتے پیسے مصور جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں سب اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ کسی دوسرے کا۔ اب دیکھیں، غریب کہہ رہا ہے کہ جیب میں پائی نہیں، نابینا کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر بینائی نہیں ہے۔ عاشق کا جواب ہے کہ کبھی بھی ایک سے دو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک جب کوئی کسی سے مل جاتا ہے تب وہ ایک ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ عالم ہے تو ظاہر سی بات ہے دین کی بات کریں گے، تو سبوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تو شاعری جو ہوتی ہے اپنے جذبات کے اظہار کا نام ہے۔ تو اس کو آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ بھی اس مصرعے پر کچھ کہیں۔ کامنٹ باکس میں آپ لکھیں، جتنا لکھنا چاہتے ہیں لکھیں، ضرورت پڑے گی تو میں ساتھ دوں گا آپ کا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔